اس کے بعد ایک حیرت انگیز بات کہی جا رہی ہے. تسبیح دیکھیں, تسبیح میں دانے ہوتے ہیں اور ان دانوں کو اکٹھا کون سی چیز رکھتی ہے؟ اس میں دھاگا ہوتا ہے. جی, اگر وہ دھاگا ٹوٹ جائے تو تسبیح کے سارے دانے بکھر جائیں. ایسے ہی پوری امت کو متحد ہو کر کے رہنا چاہیے جیسے کہ تسبیح کے دانے اکٹھا ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ تسبیح کے دانوں کو کون سی چیز اکٹھا کرتی؟ وہ دھاگا. یہی دھاگا, یہی رسی جس کو حبل اللہ کہا گیا ہے, یہ قرآن ہے. قرآن ایک دھاگا ہے, ایک رسی ہے, ایک دھاگا ہے, اور پوری امت اس میں دانوں کی طرح ہے. اگر یہ دھاگا ٹوٹ جائے, دھاگے سے الگ ہو جائے, تو یہ پورے کے پورے دانے بکھر جائیں. تو تم سب دانے ہو, لہذا اگر تمہیں ایک ساتھ رہنا ہے جس کے اوپر تسبیح کا اطلاق ہو سکے تو تمہیں چاہیے کہ قرآن حکیم سے جڑ جاؤ مضبوطی کے ساتھ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اور اس کے بعد کہا گیا فرقہ بندیوں میں مت مبتلا ہو. فرقہ بندیوں نے بہت تکلیف پہنچائی ہے. اسپین, جسے طارق ابن زیاد نے فتح کیا تھا, جی, اسلام کا ایک جیالا نوجوان اسپین فتح کرتا ہے اور 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت اسپین میں رہتی ہے. اور مسلمانوں کے آپسی اختلاف نے اس حد تک پہنچا دیا مسلمانوں کو, اتنے کمزور ہو گئے کہ عیسائیوں نے اسپین کے اوپر قبضہ کر لیا. اور مسلمانوں کے سامنے 3 چیزیں رکھی گئیں, یا تو اسپین سے نکل جاؤ, ایک, دوسرے عیسائی ہو جاؤ, تیسرے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور ایک وقت ایسا آیا کہ پورے اسپین میں ایک مسلمان نہیں دکھتا تھا. یہ ہے اختلاف. اس اختلاف میں یہ امت پڑی ہوئی ہے اور کمزور ہوتی جا رہی ہے. اپنی زمینیں بیچتے جا رہے ہیں, دوسرے لوگ زمینیں خریدتے جا رہے ہیں. تم کہاں ہو؟ تم سے زیادہ ذلیل کون ہے بھائی؟ تم سے زیادہ ذلیل کون ہے؟ تھے اس قدر اللہ. بغداد مستعصم باللہ خلیفہ ہے. شیعہ اور سنی اختلاف نے ایک شیعہ کو اس بات پر تیار کیا کہ اس نے ہلاکو کو بغداد پر حملہ کرنے کی دعوت دے دی. حملہ کیا. عورتوں کو, بچوں کو. مورخ تاریخ لکھتے ہوئے روتا ہے, قلم کانپ جاتا ہے. سیاہی کی جگہ ایسا لگتا ہے جیسے خون جو ہے قرطاس کے اوپر بکھر رہا ہو. امام قرطبی, جن کی تفسیر مجھے بہت زیادہ پسند ہے, امام قرطبی کی میں زیادہ فالو کرتا ہوں ان کو, امام قرطبی کو. جی, تفسیر قرطبی بہت ہی مدلل اور بہت ہی شاندار تفسیر ہے امام قرطبی کی. یہ اسی زمانے کے ہیں. کوئی بھی مسلمان اگر دکھتا قتل کر دیا جاتا, بچتا نہیں تھا. یہاں تک کہ 10 مسلمان کھڑے ہوئے, مل گئے, ایک عورت آتی تاتاری, کہتی اچھا تم سب یہیں کھڑے رہو, ہلنا نہیں. میرے پاس تلوار نہیں ہے, میں گھر سے تلوار لے کر کے آتی ہوں تمہارا سر قلم کرنے کے لیے. ہمت نہیں تھی کوئی ہلتا. اتنی دہشت تاری تھی تاتاریوں کی. وہ عورت گھر سے تلوار لے کر کے آتی اور ہر ایک کی گردن مار دیتی. اللہ اکبر. کہتے ہیں امام قرطبی کہ میں اسی دور کا ہوں. جی, کہتے ہیں کہ مجھے 2 تاتاریوں نے دیکھ لیا. مجھے 2 تاتاریوں نے دیکھ لیا اور دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں. انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان ہے, میری طرف بڑھے اور میں بھاگا. بھاگتے بھاگتے میں پیچھے مڑ کر دیکھتا جاتا تھا کہ مجھے مارنے والے یہ تاتاری پیچھے آ رہے ہیں کہ نہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں, میری جان جانے والی ہے. کہتے ہیں کہ اب میرے ہاتھ پیروں نے جواب دے دیا, میرے پیروں نے جواب دے دیا. میں ایک جگہ بیٹھ گیا, بالکل کھلے میں بیٹھ گیا, اب تو مرنا ہی ہے. امام قرطبی کا بیان ہے. اور کہنے لگے جیسے میں بیٹھا, میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی سورہ یاسین کی, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ان کے آگے دیوار, ان کے پیچھے دیوار, ان کی آنکھوں پر پردہ. کہتے ہیں ایک میرے دائیں سے گزر گیا, ایک میرے بائیں سے گزر گیا. میں بیٹھا ہوا ہوں, میں حیرت سے دیکھ رہا ہوں. وہ دیکھ رہے ہیں, مجھے ڈھونڈ رہے ہیں, میں سامنے بیٹھا ہوا ہوں. اللہ اکبر. قرآن حکیم
یہ آپ کو مصیبتوں سے بچانے والی بھی کتاب ہے، یہ اس سے جڑ جاؤ۔ اگر تمہیں خوش رہنا ہے اور مصیبتوں سے بچنا ہے تو قرآن حکیم سے جڑ جاؤ، اس لیے کہ یہ واحد کتاب ہے کہ اللہ نے اسی کی حفاظت کی ذمہ داری، پورے قرآن میں کہیں اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، بلکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو اللہ نے قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اب جس کو بچنا ہو، جس کو اپنی عزت آبرو جان بچانی ہو تو قرآن کے اس قلعے میں آ جائے، محفوظ ہو جائے گا۔ جو اس قلعے سے باہر رہا، وقت کے تاتاری اس کی گردن مار دیں گے، وقت کے تاتاری آپ کی گردن مار دیں گے۔ یہ امام قرطبی کا بیان ہے، بہت بڑا مفسر ہے، میں فالو کرتا ہوں، ان کو پڑھتا ہوں، بہت بہترین تفسیر ہے عربی میں۔